ناظرین، اگلا ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ ایران جنگ کے حوالے سے ہے۔ پچھلے دنوں فیلڈ مارشل صاحب دوبارہ جو وزیر داخلہ صاحب بھی تھے، محسن نقوی صاحب، دوبارہ ایران گئے ہوئے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یہ پاکستان کو دوبارہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جی ایران کو جو ہے نا وہ آمادہ کیا جائے کوئی جو معاہدے کی طرف۔ تو اب پیش رفت ہوئی ہے، جو مثبت اشارے آئے ہیں، بیانات آئے ہیں، نئی خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ ہے وہ جو ہے نا جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں تھوڑے دنوں تک یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے گا، اور دنیا جو ہے نا اس اضطرابی کیفیت سے باہر نکل آئے گی۔ تو اس بارے میں سلمان بھائی کے پاس کیا معلومات ہیں، ہم پوچھتے ہیں۔ جی سلمان بھائی۔ جی فیصل بھائی، بہت خوش آئند بات ہے سب سے پہلے تو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی، جس سے دنیا کی بڑی جو آبادی تھی وہ بری طرح اس سے متاثر ہو رہی تھی، اور بہت زیادہ جانی نقصان تو دونوں ممالک کا اور مالی تو ہو ہی رہا تھا، لیکن دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، جس میں سب سے زیادہ جو ہے خلیجی ممالک وہ شامل تھے۔ اب یہ جو آپس میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور مستقبل میں، کیونکہ معاہدہ کو تو پہلے بھی ہوا، جنگ بندی وقتی طور پر ہوئی، لیکن بعد میں دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں ہوتی رہیں، لیکن جو ہے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ معاہدہ مستقل ہو۔ تو سلمان بھائی، یہ روسی میڈیا کی جو نا خبر ہے، انہوں نے کہا ہے جی کیا نئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے ہرمز کو کھولنے، آزادانہ کھولنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ شک جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے۔ مکمل معلومات تو نہیں ہے کہ کیا کون کون سی اس میں شک ہے، لیکن جو آپ نے ہرمز جس میں دونوں فریق تھے نا وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے، تو اس بارے میں جو ہے نا یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ جی فیصل بھائی، بالکل یہ سب سے زیادہ، کیونکہ آخر میں جو کلیش پوائنٹ ہے دونوں فریقین کے درمیان وہ آپ نے ہرمز رہ گیا تھا، جس پر دونوں سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ طے کیے جائیں، کیونکہ حالات واقعات تو یہ ہے کہ اور بھی بڑے معاملات دونوں ممالک کے درمیان ہیں، جس میں سب سے زیادہ بڑا جو ہے ایران کے جو اثاثے ہیں امریکہ میں، وہ ہیں جو اربوں ڈالر کے ہیں، جو 1979 کے انقلاب کے بعد منجمد تھے۔ اگر جو ہے یہ برف پگھلتی ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور دونوں پارٹیز اس پہ متفق ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو اگلا لایا عمل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایران کے اثاثے ہیں وہ بھی اسے مل جائے۔ تو سلمان بھائی، یہ جو مذاکرات تو ہو گئے، جو معاہدہ بھی وہ آن قریب جو ہے نا وہ ہو جائے گا، پہلے بھی ہوا تھا، مجھے امید ہے کہ وہی معاہدہ جو ہے نا وہ دوبارہ اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ ہو کے دوبارہ وہی ہوگا، جس پہ پاکستان کے بھی جو ہے وہ سائن ہے، وزیر شباز شریف کے، اس میں قطر کی بھی ثالث ہے۔ تو اس جو صورتحال ہے اس میں جو اب چلے جنگ بندی تو اچھی بات ہے، لیکن اس صورتحال سے امریکہ نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ مجھے تو جو لگتا ہے نا وہ کھویا ہی کھویا ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ جی فیصل بھائی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں ملوث کیا، کیونکہ ڈائریکٹلی امریکہ کا ایران کے ساتھ مطالبہ وہ ایٹمی ری ایکٹرز پر کافی دیر سے چل تو رہا تھا، لیکن وہ اس سے جنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے قطر یا دوسرے ممالک میں، اس میں یہ طے پا گیا تھا کہ امریکن جو سائنسدان ہے یا ان کے معائنہ کار ہیں، انہیں ایران نے اجازت دینے کا عندیہ دیا تھا کہ وہ ایران میں آئیں اور یہ آ کے دیکھیں کہ جو ان کے ایٹمی ری ایکٹرز ہیں وہ کہہ لیں کہ ایک جو کر رہے ہیں کام یورینیم افسودہ کر رہے ہیں، وہ صرف جو ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہیں، ایٹم بم کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہی جو مذاکرات کے تھوڑی دیر بعد ہی اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ نے حملہ کر دیا، اور جو ہے معاشی نقصان تو امریکہ کا بہت زیادہ ہوا، لیکن جو ان کے جو فوجی ہیں ان کی بھی جانیں گئیں، اور دوسری طرف سے ایران کو بھی نقصان ہوا۔ وہ ایران کو جو ہے نا وہ اپنی عزت بچانے میں جو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن جو امریکہ ہے اس کی عزت نہیں بچ سکی۔
اب معاہدے میں پتہ چلے گا کہ کیا کھویا کیا پایا. جو نظر آ رہا ہے وہ امریکہ نے کھویا. اسرائیل تو نظر ہی نہیں آ رہا، جو تو سب سے پہلا بدماش تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو آگے چل کے اس کے دنیا کی مارکیٹوں پر، خاص کر کے پاکستان میں تیل کی مصنوعات جو کہ دوبارہ وہ اسی ریٹ پر چلے گئے ہیں. کیا آپ کو ان قریب میں یہ معاہدہ جو ہو گیا ہے تو وہ تیل کی قیمتیں کو عوام کو ریلیف نظر آتا ہے پہ؟ جی فیصل بھائی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آپ کہتے ہیں نا اسرائیل نے کچھ نہیں کھوا، وہ اس میں عزت سادات جو ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی جاتی رہی. وہ اس طرح تھا کہ اس جنگ سے پہلے پوری دنیا میں بشمول خلیجی ممالک بھی یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل ان کے قریب آ جائے، اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کرنا چاہتے تھے، اسے ملنا بھی چاہتے تھے، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، صرف اس لیے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ دنیا میں اس وقت سپر پاور امریکہ ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا حل سب سے بڑا، اس کے جو اپنے آئرن ڈوم سسٹم کی جو وہ باتیں کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی ملک مجھ پر حملہ کرتا ہے تو میرا آئرن ڈوم سسٹم اس طرح کا ہے کہ میرے شہروں تک میزائل نہیں پہنچ سکیں گے، میرے طیارے نہیں گر سکیں گے، میرے شہری کسی بھی جو ہے وہ جنگ میں متاثر نہیں ہوں گے. وہ ان کی ساری کلی کھل گئی. اس کے بعد جو امریکن طیاروں کا تھا F-35، اس کے بعد وہ جو اس کا بحری بیڑا تھا، اس کے میزائل تھے جو روکتے تھے دوسرے میزائلوں کو آنے سے، دفاعی نظام وہ سارا جاتا رہا. اس کی کلی بھی پوری طرح جنگ کے میدان میں کھل گئی. سب سے زیادہ یہ تھا کہ جو خلیجی ممالک یہ سمجھتے تھے کہ ہم اڈے امریکن جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں محفوظ ہے، یا امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے اڈوں پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، ہمارے اڈے محفوظ ہیں، یہاں تک کوئی میزائل یا جہاز نہیں پہنچ سکتا دنیا میں سے. وہ وہاں پہنچ گئے. جو ہوا وہ سب دنیا کے سامنے ہے، اس میں بتانے کی. اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے امریکہ کو وہ یہ ہوا کہ سعودی عرب جو گزشتہ کئی سال سے امریکہ کو اپنے دفاع کا ذمہ دار سمجھتا تھا، وہ پاکستان کے پاس آیا. جی تو سلمان بھائی، یہ جو اب جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو امریکہ کی دفاعی جو تھی نا، وہ کیا کہتے ہیں، بیسیں جو تھیں، اڈے تھے، وہ ان کی حیثیت تو پتہ چل گیا کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری کیا حفاظت کریں گے. کیا آنے والے وقت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے یہ اپنی اہمیت بڑھائے گا کہ یہ ان ممالک کو سیفٹی پرووائڈ کرے گا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی فیصل بھائی، اس میں سب سے پہلے تو میں جو یہ بتاؤں گا کہ اس جنگ میں سب سے جو زیادہ جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ایرانی جو کہہ لیں کہ خامنہ ای صاحب تھے، ان کی شہادت، اور اس کے بعد ان کی جو تمام کہہ لیں کہ قیادت تھی ملکی، ان کی شہادت تھی. لیکن وہ بھی میر جعفر اور میر صادق کی طرح جو اندرونی ان کے غدار تھے، انہوں نے اطلاع دی اور اس سے یہ ہوا. اب جو سعودی عرب کا مسئلہ ہے دفاع کا، وہ بھی ایران نے صرف اور صرف جو حملے کیے وہ ان دفاعی انسٹالیشنز پر تھے جو امریکہ کے تھے، اور امریکن فوجی یا امریکن جو اسلحہ وہاں موجود تھا. اس کے علاوہ کسی بھی جو کہہ لیں کہ رہائشی علاقے تھے، جو ان کے دوسرے پٹرول کی جو پروڈکشن کے ادارے تھے اور اس طرح کے دیگر جو تھے، ان پر حملہ نہیں کیا. امریکہ ایرانی تنصیبات پر مختلف جو ہے پٹرول کی ریفائنریز پر اور دوسرے جو معاملات پر حملے کرتا رہا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی نے مل کر ایک اس جنگ کے بعد مشترکہ مکہ پیکٹ پر سائن کیے، اور اس کے بعد مشترکہ دفاعی معاملات کی طرف چل پڑے ہیں. اس سے پہلے ایک معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کا ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دفاع کے ذمہ دار ہیں، یعنی ایک ملک پر حملہ ہوا تو وہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا. اس کے بعد پاکستان پوری طرح ایکٹیو ہوا اور انہوں نے یہ معاملہ حل کروایا ایران اور سعودی عرب کا. لیکن اب پھر جو اسرائیل ہے ایک اور جنگ کے میدان میں اتر گیا ہے، اور وہ جنگ کا میدان ہے شام. تو شام میں بھی جو پوری تیاریاں کی تھی اسرائیل نے کہ ترکی کے جو وہاں پہ وہ تھا وہ
اڈا تھا جہاں پہ اسرائیل نے وہ تیاری کی تھی کہ وہاں پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، انہیں دھمکیاں بھی لگا دی تھی، وہ ایسا کیا ہوا کہ وہ واپس اپنا فیصلہ لینے کے پر مجبور ہو گیا اسرائیل؟ تو اس بارے میں آپ بتائیں۔ جی فیصل بھائی، بہت ہی غم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی اسلامک حکومت کسی ملک سے جاتی ہے نا، جس میں شام بھی شامل ہے، تو اسی کے ہمسائے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چلی گئی ہے اور اس نے یہ ہوا، ایسے ہوا، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ مل کر اسی طرح شام میں ہوا کہ وہاں ایک اسلامک حکومت موجود تھی جو سارے معاملات چلا رہی تھی، لیکن اسرائیل نے مل کر جو ہے ایک وہاں پر انقلاب کہہ لے آ گیا ہے اور وہ اس چلتی حکومت کو جو ہے فارغ کیا اور وہاں صرف اور صرف اپنا جو ہے وہ جمانے کے لیے تسلط وہاں اپنی فورسز جو ہے وہ اتار دی۔ لیکن اب وہ شام سے جو اگلا ملک ہے وہ ہے ترکی کی سرحد شام کے ساتھ لگتی ہے۔ اب شامی حکومت جب گری اور اس کے جو مقتدر حلقے تھے وہ وہاں سے ملک سے چلے گئے، تو اسرائیل کو یہ لگتا تھا کہ میں اس پر شام پر قبضہ کر کے اور ترکی کو اگلا نشانہ بناؤں گا، یا جو بھی ان کے گریٹر اسرائیل ایک انہوں نے پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے سارے خطے کا نقشہ پیش کیا ہوا ہے کہ ان علاقوں پر اسرائیل قائم ہوگا، گریٹر اسرائیل۔ تو وہ چاہتے تھے کہ وہاں قبضہ کر کے اپنا منصوبہ پورا کریں، لیکن ترکی نے معاہدہ کرنے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور وہاں پر اپنی فورسز کو بھیجا ہے، اور اسرائیلی جو فورسز ہیں انہیں یہ جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے پیش قدمی اپنی ختم نہ کی تو دونوں ممالک کے درمیان وار کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو اس جو تھی نا ساری تیاری، ساری منصوبہ بندی میں پاکستان نے جو پوری معاونت کی ترکی کی، یہاں سے اسلحہ بھی گیا، سارا کچھ گیا، اسرائیل کو جب بھنک پڑی کہ اس میں پاکستان بھی انوالو ہوا ہے تو وہ اس پہ جو ہے نا بیک فٹ پہ چلا گیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی فیصل بھائی، یہ ایک دفاعی جب معاہدے ہوتے ہیں کسی بھی ممالک کے درمیان تو اسلحے کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے اسرائیل نے اپنی پائلٹس اور اپنے طیارے جب پاکستان پہ حملہ ہوا اب ماضی قریب میں بھی اور اس سے پہلے بھی، تو انہوں نے اپنے طیارے اور پائلٹس اور دیگر ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیا کو دی تھی، اور اب بھی وہ یہ جو معاملات کر رہا تھا اس نے دھمکی جو اسرائیلی وزیر اعظم نے پاکستان کو دی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، جب ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے آ کر یہ آن ایئر یہ جو تقریر کے دوران کہا تھا کہ اگر ایران گرے گا تو تم پاکستان کی طرف آؤ گے۔ اب ترکی کے ساتھ جو معاہدہ پاکستان کا ہوا ہے، برادر اسلامی ملک ہے، پاکستان نے پوری طرح جو ہے وہ سپورٹ کی ہے ترکی کو، کیونکہ ترکی کا جو استحکام ہے، ترکی کا جو حکومت ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو کوئٹ انڈیا موومنٹ، جب ترکی جو امت مسلمہ تھا اور عثمانیہ سلطنت تھی وہ ٹوٹی تو بر صغیر سے کوئٹ انڈیا جو ہے موومنٹ شروع ہوئی تھی، جس کا ترکی کی حکومت اور وہاں کے رہائشیوں کو اب تک ادراک ہے۔ جی ناظرین، یہ امید کرتے ہیں جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور جو ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے وہ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک دفاعی معاہدہ ثابت ہوگا۔ تو اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔